السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ میرے بھائی، الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو ہے اب جو ہے ختم ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ساتیاں بھی جو ہے ہمارے ختم ہو گئے۔ نہیں بھی پہلے ماشاءاللہ ہمارے حضرت جو ہے 2-2 3 حاسنہ باہر بچھاتے تھے، اب پورے حاسنہ بھی باہر کے اٹھا ڈالیں۔ نہیں بھی جو پہلے جو معمول تھا وہی معمول اب ہو گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام مسلمانوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ رات میں جو ہے ہم لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، اچھی نیند سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، سحری کرایا، پھر جو ہے اس کے گھر میں ہمیں لایا۔ میرے بھائی، جیسا رمضان کے مہینے میں ہم نے جو ہے رات میں 3 بجے اٹھنے کی جو ہم نے عادت ڈالی، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی جو ہے 4 بجے اٹھنے کی عادت ڈالیں، تہجد کے پابند رہیں، تہجد کے جو ہے پابند رہیں، معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو اگر رمضان کی قدر اگر معلوم ہو جاتی تو میرے صحابہ جو ہے یہی تمنا کرتے کہ جو ہے سارا سال رمضان ہی رہے۔ یہ تمنا کرتے کہ سارا سال کیا رہے؟ رمضان ہی رہے۔ اس لیے میرے بھائی، دوسرے مہینوں میں بھی رمضان کے علاوہ بھی جو ہم اٹھ کر جو ہے یہ عادت ڈالیں ہم زندگی میں کہ تہجد کی نماز ہماری خزانہ ہو۔ کیا بھائی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے؟ بھائی عمل کر۔ میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید اور عطا کروں گا۔ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرا شکر ادا کرنے سے انکار کر دیا، اللہ جو کچھ ہمیں دے رہا، یتاج کا دے رہا سو انہیں اب بھی دینا تھا، اب بھی زیادہ دینا تھا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ہم اس کی نعمتوں کا جو ہے ہم شکر ادا کرنے سے انکار کر دیے، ان عذابی لشدید، کیا ہے؟ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں پہ جا رہے، جاتے جاتے جو ہے ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ جو ہے میرے بارے میں بھی بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میں بہت تنگ دست ہوں، بہت غریب ہوں، بہت ہی بڑا غریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری زندگی پوری تنگ کر رکھی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے گھر میں اتنا بہت پریشان ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ جو ہے آپ کوہ طور پر آپ جا رہے ہیں، اللہ سے کہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں، میرے تقدیر میں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے لکھا ہے وہ ایک ہی مرتبہ دے دیں تاکہ میں ایک دم پورا کھا جاؤں۔ کیا بولا انہیں؟ ایک دم ایک ہی مرتبہ مجھے پورا دے دیں تاکہ میں ایک دم پورا کھا جاؤں، یہ ذرا بولے تو مجھے اچھا نہیں دکھ رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے پاس جو ہے یہ بات رکھی کہ فلاں بندہ جو ہے آپ سے کہا ہے کہ اس کے مقدر میں جو کچھ ہے آپ اسے فوراً پورا دے دیں۔ وہ جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے کھانے سے جو ہے آپ کی شکایت کر رہا ہے، اپنی شکایت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے مقدر میں، اس کے تقدیر میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اسے جو ہے عطا فرمائی۔ یعنی چند بکریاں تھیں اور چند جو ہے گیہوں کے یعنی گندم کے کچھ بوریاں تھیں، جو بھی چیزیں اس کے مقدر میں تھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی۔ اب جو کچھ اس کے ہاتھ میں آیا وہ جو ہے یوز کرنے لگا، استعمال کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یاد آئی۔ کتنے سال کے بعد؟
یہ 1 سال کے بعد اس کی یاد آئی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں آدمی کو اللہ نے جو کچھ چند بکریاں، چند جو ہے گندم کی جو ہے چند بوریاں جو دی تھی، جو کچھ بھی تھوڑا جو تھا اس کی اللہ نے اسے عطا کیا تھا، جا کے دیکھنا چاہیے اس کا کیا حال ہے، کیا ہے کہ جو ہے چلے گا انہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد گئے تو جا کے دیکھا تو جو ہے ایک عالی شان جو ہے محل بنایا ہوا، کیا بنایا ہوا ہے وہ؟ ایک عالی شان گھر بنایا ہوا ہے، اور جا کے اندر دیکھا تو جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے گھر میں کھا پی رہے، بہت سارے مہمان کھا پی رہے ہیں، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، پریشان ہو گئے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے کوہ طور پر جانا ہوا، اللہ سے بات کی، فرمایا اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، تو نے تو جو ہے چند بکریاں اسے دی تھی، چند چیزیں تو نے اسے عطا کی تھی، مگر میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو جو ہے وہ تو بہت بڑا مالدار بنا ہوا ہے، وہ محلے کا جو ہے بہت بڑا مالدار وہ بنا ہوا ہے، ایسا کیا کیا اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں جو ہے چند بکریاں ہی تھی، چند نعمتیں ہی تھی، چند چیزیں ہی تھی، مگر اس نے جو ہے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے، اس نے میرے ساتھ بزنس کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ اس نے تجارت کی ہے۔ فرمایا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا تجارت کیا؟ اللہ نے فرمایا جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ دل کھول کر مہمان کی مہمان نوازی کرتا، جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا تو اس کو اچھا کھلاتا، اسے مہمان کو مہمان نوازی کرتا، اور وہ جو ہے میرے نام پر یعنی اللہ کے نام پر جو ہے اس نے جو ہے روپیہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی میرے راستے میں 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو میں اسے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ کتنا عطا فرماتا ہوں؟ 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے اس نے میرے ساتھ تجارت کی اور میں نے جو ہے اسے مال و دولت سے میں نے اسے نواز دیا۔ اس لیے میرے بھائی ہم کیا کریں؟ مہمان کی مہمان نوازی کریں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب کچھ میرا ہے، ایسا نہیں بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا محتاج ہوں اور مجھے آپ جو ہے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ہے ایک کھجور تھا۔ کتنے کھجور تھے بھائی؟ ایک کھجور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر وہ کھجور دی۔ جب وہ کھجور ہاتھ میں لیا، وہ سائل وہ فقیر جب ہاتھ میں کھجور لیا، لینے کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ایک کھجور سے میرا کیا بنے گا، ایک کھجور سے میرا کیا بنے گا، آپ مجھے اور کچھ اور زیادہ دے، اور کچھ اور زیادہ دے۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں یہاں سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ یہاں سے جائیں۔ تو وہ سائل کیا کیا؟ وہ یہاں سے نکل چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اور ایک سائل آیا، اور ایک فقیر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے پھر وہ دوسرا سائل، دوسرا فقیر اور کچھ مانگنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اسے بھی ایک کھجور عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا بھائی؟ اسے بھی ایک کھجور دیا۔ جب وہ کھجور اپنے ہاتھ میں لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکر ادا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ نے مجھے ایک کھجور عطا فرمایا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا، دونوں کا شکر اس نے ادا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کی ادا بہت پسند آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ ادا پسند آئی تو آپ نے اس سائل کو وہاں پہ بٹھایا، بیٹھو۔ تو آپ کی خادمہ سے اللہ کے نبی نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ ام سلمہ سے کہو کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ دینے کے لیے اگر کچھ مال ہے، روپیہ ہے تو وہ دے کر بھیجیں۔ تو یہ خادمہ گئی، ام سلمہ نے 40 دینار دے کر بھیجے۔ کتنے دینار بھائی؟ 40 دینار دے کر بھیجے۔ تو وہ خادمہ لے کر آئی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے 40 دینار بھی وہ دوسرے سائل کے ہاتھ میں عطا فرما دی، دوسرے سائل کو آپ نے دے دیا۔ تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ادا کر کے ہم زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی مالا مال کرے گا اور ہمیں جو ہے اور زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ بھئی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے کمائیوں میں، تجارتوں میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین